ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والکلم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں
خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ حق و صداقت کی نشانی، ذرا بلند آواز سے، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی سرزمین پر پیر طریقت، رہبر شریعت، بطل حریت، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ مولانا محمد حامد علی خان نقشبندی مجددی قدس سیر العزیز کی عرس مقدس اور مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ بہاؤالدین محمد میاں خان صاحب رحمہ اللہ تعالی اور حضرت صاحبزادہ احمد میاں رحمہ اللہ تعالی کے ایصال ثواب کے لیے خانقاہ مقدسہ حامدیہ پر جامعہ خیر المعاد میں آج کا یہ جذبوں اور ولولوں سے معمور اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ صاحب سجادہ پیر طریقت حضرت قبلہ میاں ناصر میاں صاحب زیدہ شرفہ صدارت فرما رہے ہیں۔ علماء و مشائخ کا جمع غفیر ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے تمام ہستیاں جن کی یاد میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قبلہ ناصر میاں صاحب اور دیگر صاحبزادگان کو اپنے اکابرین کے مشن کو مزید احسن طریقے سے آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہ اکابرین زندگی میں جو پیغام اس قوم کو دیتے رہے، عقیدہ ختم نبوت اس پیغام کا ایک بڑا حصہ ہے، جس سلسلہ میں ان اکابرین نے جہاد کیا اور اس عقیدے کا پرچم سر بلند کیا۔ آج ملک میں پھر ایک بار تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت جاری ہے۔ رب ذوالجلال نے آج کے دن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح عطا فرمائی ہے۔ اگرچہ مسئلہ مکمل کلیئر تو تب ہوگا جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا۔ رب ذوالجلال سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین۔ عقیدہ ختم نبوت
پورے دین اسلام کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پھر دین محفوظ ہے، اور معاذ اللہ اس عقیدے میں تھوڑی سی بھی دراڑ آ جائے تو پھر پورے دین پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر ہر دور کے اندر عقیدہ ختم نبوت پر امت بڑی حساس رہی ہے، اور اس پر پہرا دینے کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دیکھیں تو آپ کا نام بھی ختم نبوت والا ہے، آپ کا کام دیکھیں تو کام بھی ختم نبوت والا ہے، آپ کی کتاب دیکھیں تو کتاب بھی ختم نبوت والی ہے۔ ہر جہت سے یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا خاتم الانبیاء و مسجدی آخر مساجد الانبیاء، کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں سب سے آخری مسجد ہے۔ ہر جہت میں جدھر بھی دیکھیں عقیدہ ختم نبوت موجود ہے، اور یہ جو ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشریح کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کی تعریف کے لحاظ سے یہ حصہ خصوصی طور پر شامل کروایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو۔ اصل میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ، یہ جو حصہ ہے رسالت کا، اس کی تشریح میں خود ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ مستدرک للحاکم میں وہ حدیث شریف موجود ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے رشتہ دار ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ مکرمہ پہنچے، آپ چھوٹی عمر کے تھے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خریدا ہوا تھا۔ آپ کے والد چچے رشتہ دار جب آئے اور حضرت زید کو انہوں نے پہچان لیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، طویل زمانہ گزر چکا ہے کہ تم گم تھے اور آج مل گئے ہو، تو انہوں نے واضح طور پر جانے سے انکار کر دیا، اور یہ آواز ان کے جواب کا حصہ بنی کہ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جا سکتا۔ تو ان کے والد اور چچوں نے کہا، پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید ہمارے کہنے پر یہ چل نکلیں گے، جب سمجھا کہ یہ تو کام بڑا مشکل ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ سمے معاشیتا، جتنی دیت چاہتے ہیں، جتنے پیسے چاہتے ہیں، درم و دینار چاہتے ہیں، اس بچے کی جتنی قیمت چاہتے ہیں آپ وہ لے لیں اور اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں۔ اس موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی کیا قیمت ان لوگوں سے مانگی؟ فرمایا اسألکم ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیاء اللہ ورسولہ، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ آپ نے یہ لفظ بولے، پہلے تو تم توحید کی گواہی دو، یہ قیمت ہے زید کو ساتھ لے جانے کی، زید کو میں بھیج دوں گا، اور ساتھ یہ تم گواہی دو کہ میں اللہ کا آخری نبی بھی ہوں اور آخری رسول بھی ہوں۔
یعنی یہ سعادت ہے ہماری۔ آج کا ایک ایک مومن جو صحیح مومن ہے اور عقیدہ ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، کروڑوں امریکہ جیسی حکومتوں سے زیادہ مالدار ہے، کیونکہ صرف اکیلا جو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، اگر اس کی قیمت دیکھی جائے تو کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر رسالت کا جو بیان کیا، اس بیان کے اندر ہی یہ واضح کر دیا کہ جب تم مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہو، اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابر کتنا ان کا مطالعہ تھا اور کتنے بصیرت والے تھے، جس کی بنیاد پر آئین پاکستان کے اندر فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے جو مسلمان کی تعریف انہوں نے شامل کروائی، اس میں حقیقت میں وہ روح ہے جو مدینہ منورہ سے چل کے آئی ہے اور حدیث شریف کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے پورا کلمہ تو اپنی جگہ رہا، اگر صرف لفظ محمد کو دیکھیں تو اس سے بھی ختم نبوت کا بیان ہوتا ہے۔ آپ کا نام اللہ نے حمد سے مشتق کیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے نام کو رب نے حمد سے نہیں بنایا، حمد سے بنایا ہے تو ہمارے آقا کے نام کو بنایا ہے۔ خواہ وہ محمد، خواہ وہ احمد ہے، خواہ وہ محمود ہے، خواہ وہ حامد ہے، خواہ پھر آپ کا مقام ہے، مقام کو دیکھیں تو آپ صاحب مقام محمود ہیں، جھنڈے کا نام دیکھیں تو آپ کا جھنڈا لواء الحمد ہے، امت کو دیکھیں تو آپ امت حمادون ہے۔ حمد چونکہ اختتام پہ ہوتی ہے، ہر اچھے کام کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور اختتام بھی حمد پہ ہوتا ہے۔ خطیب جب تقریر ختم کرتا ہے تو کہتا ہے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن مجید میں ہے کہ اہل جنت کا آخری کلام کیا ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس بنیاد پر جب نبوت کا سلسلہ رب نے شروع کرنا تھا تو سب سے پہلے اس ہستی کے نور کو پیدا کیا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس عظیم سلسلے کا جب اختتام ہوا تو اس ہستی پہ ہوا کہ جن کے نام کو رب نے حمد سے مشتق فرمایا ہے۔ اس واسطے اگر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی محمد کو ہی دیکھا جائے تو اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ یہ وہ نبی ہیں رب نے جن کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کام آپ کا کام بتاتا ہے کہ اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے سب عظیم تھے، سب نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، جتنا سبق رب نے ان کے ذمے لگایا کہ یہ پڑھاؤ انہوں نے وہ پڑھایا، مگر ان کے ذمے وقت وقت کی ڈوز تھی، قیامت تک کے مسائل کا حل ان کے ذمہ نہیں تھا۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری کی، مگر یہ نہیں کہا کہ قیامت تک جو مسئلہ پیش آئے گا ہم اس کا حل پیش کر رہے ہیں، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ یہ اعلان کیا ہے تو 12ویں کے چاند نے کیا ہے، فرمایا انما بعثت لأتمم، مجھے بھیجا ہی رب نے مکمل کرنے کے لیے ہے۔ پہلے پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، ڈوز دیتے رہے، ایڈوانس کرتے رہے، انسانیت آگے بڑھتی رہی، مگر تشنگی باقی رہی، اور وہ کہتے رہے یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ ہمارے آقا ہیں کہ جن کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے کہ آپ اس انداز میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا جب جو کچھ انسانیت کو چاہیے وہ دینے کے لیے رب نے مجھے بھیج دیا ہے، پیچھے کچھ بچا کے نہیں رکھا،
جس نے لینا ہے مجھ سے لینا ہے، جس کو دینا ہے میں نے دینا ہے، میں اب مکمل کرنے آیا ہوں۔ یہ اعلان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سرکار کے سوا کسی اور نبی سے رب نے نہیں کروایا۔ یہ اعلان کیا ہے تو آخری نبی نے کیا ہے، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، آپ کا جہاد، آپ کا کار نبوت، آپ کی شریعت کی جامعیت اور آپ کے قرآن کا نور یہ بتا رہا ہے اب صحن نبوت بھر گیا ہے، پیچھے کوئی گنجائش ہی نہیں بچی۔ کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ پہلے تو کام تھا تو نبی آتے تھے، اب اس انداز میں کام مکمل ہوا کہ بریلی کے تاجدار کہنے لگے نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیوں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا؟ کہ نبوت کا کام جو کرنے والا تھا سارا سرکار نے کر دیا۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، جو نبوت کا گلشن ہے اس میں پہلے بڑے حسین پھول کھلے مگر بھرا نہیں تھا، جو بھی کھلتا تھا تو اس کی خوشبو انہی کی آمد کا اعلان کرتی تھی۔ لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جس وقت گلشن نبوت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ اتنا بھر گیا ہے کہ اس میں کوئی جگہ ہی نہیں رہی اور پھول کھلنے کی۔ کسی گندگی کے ڈھیر پر کوئی کانٹا تو اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں اب کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ اس بنیاد پر آپ کا کام یہ بتا رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور اس انداز میں جامع شریعت اور جامع دین دنیا کو دے دیا، اور جاتے ہوئے فرما دیا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، لوگوں میں تمہیں اندھیروں میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس کی رات بھی یوں روشن ہے جیسے اوروں کا دن روشن ہوتا ہے۔ لہذا ختم نبوت اس انداز میں صحن چمن بھرا کہ جمال دیکھیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں یا تعلیمات دیکھیں، جامعیت اس انداز کی ہے، ہر جہت میں